اس پر کھیلدار صاحب کیسے آگے بڑھا جائے گا؟ خاص طور پر یہ پانی والا جو ایشو ہے، اگر اس ساری جنگ کا خاتمہ ہو بھی گیا، ہم جیت بھی گئے اور انڈیا نے پاکستان وہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو معطل کیے رکھا، تو پھر پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بہت شکریہ اسد صاحب. پہلے تو یہ دیکھیں، میرے دوستوں نے بھی بات کی، ہم نے بھارت کا تکبر، غرور توڑا ہے. وہ جو طاقت کا نشہ تھا، ان کو پیسوں کا نشہ تھا، پانچویں بڑی طاقت سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس کو ہم نے توڑا. ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم غریب ضرور ہیں مگر ہم بے غیرت نہیں، ہم غیرت مند ہیں. تو پاکستان قوم نے اور پاکستان کی افواج نے ہماری برتری ہوئی ہے، ہماری کامیابی ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی، جو ہماری سویلین اور عسکری قیادت کی، اس کی کامیابی ہوئی ہے. ہمارے وزارت خارجہ کی کامیابی ہوئی ہے. اور جو بات اگر میرے دوست بتا رہے تھے، کل امریکہ کہاں کھڑا تھا، آج وہ جس طرح پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا پاکستان سے تجارت کی بات کر رہے ہیں، آگے نکل کر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے. اور جو بات سوال آپ کا ہے، بالکل دیکھیں، جب تک کشمیر کا معاملہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے، یہ مکمل امن نہیں ہو سکتا. انڈس ٹریٹی، پانی پہ ہم نے ہمارا موقف بیانیہ واضح ہے، ہم وار محسوس کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ بھی ہے. دہشت گردی سب کے لیے چیلنج ہے. دہشت گردی میں پاکستان نے قربانی دی ہے، پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوئی ہے، پاکستان نے نقصان کیا ہے. پاکستان آج بھی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے. تو دہشت گردی اس پہ تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم انڈیا سے کن نکات پر بات چیت کریں گے، اور اس میں پانی کا مسئلہ خاص طور پر ہے. لیکن اسی دوران میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر مودی اس وقت خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، یعنی ٹیررزم ہوگی تو ہم پانی نہیں بہنے دیں گے. اس کا مطلب تو یہ ہوا. ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف پاکستان آکیوپائڈ کشمیر پر ہوں گے، نہیں ہم جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں. تو کیسے بات چیت ہوگی، کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تاریخ اور وقت بتائے ثابت کرے گا. مودی کو اپنی سیاست بھی بچانی ہے. جو اپنی قوم سے کہنا چاہے کرتا رہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کی عوام نے اس کو جس طرح سامنا ہے تو اس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے. مگر سب سے بڑا اہم جو ہے پاکستان کا موقف، دیکھیں پہلے بھی ہماری جو اسٹریٹجی تھی، ہم جنگ نہیں چاہتے جی. ہمیں جنگ مسلط کی جا رہی تھی. ہم امن کے داعی ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں. ہم اس خطے میں، اس دنیا میں امن کے لیے آج بھی قربانی دے رہے ہیں. جنگوں سے تباہی آتی ہے، امن سے ترقی. بالکل صحیح ہے. جو ہے وہ پاکستان آپ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو فورمز ہے اس کو استعمال کرے گا. دیکھیں، پاکستان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا ہے پوری دنیا میں، اور ہمارے دوستوں نے ہمیں جو سپورٹ کیا ہے وہ لازوال ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. تو پاکستان کسی جارحیت کا جو اگر دوبارہ کوئی کرتا ہے تو ہم جارحیت کو اسی طرح جواب دیں گے. مگر ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بات چیت جو ہے یہ اس خطے میں امن لائے گی. جی ہاں کھیلدار صاحب، یہ واقعی یہ بات تو ہے کہ پچھلے 3-4 دن میں جو جس طرح سے ایک ہمیں قوم میں یکجہتی نظر آئی ہے، ڈیوائیڈ تھا ایک بہت بڑا، وہ ڈیوائیڈ ختم ہوا ہے. تو کیوں نہیں یہاں سے ایک نئی ایمرجنگ ہو سکتی، نیو بگننگ کیوں نہیں ہو سکتی یہاں سے کہ چلیے آئیے مل بیٹھیے، ہم اکٹھے چلتے ہیں، جو ڈفرینسز ہے اس کو ختم کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اتنے ٹویٹ انہوں نے کیے، اتنے وہاں سے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے، دیکھیں کئی محاذ تھے نا، کہ ایئر فورس کا محاذ تھا، ایک سمندر کا محاذ تھا، ایک سائبر اٹیک انٹرنیٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے تھے، ایک ڈیجیٹل میڈیا کا محاذ تھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈسپیوٹڈ کنگ ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، پی ٹی آئی کو آفر کی، ہمارے طارڑ صاحب سب سے زیادہ ان کے سیاسی مخالف ہے، انہوں نے آ کے کہا آج نہ پی ٹی آئی نہ نون ہے، ہم پاکستانی ہیں. اور ہم نے حکومت نے اس پورے ماحول میں یہ سارا ختم کر دیا، کوئی تفریح نہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب اپنا سینیٹر صاحب جو ٹویٹ کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے، میرے پاس بھی فگر ہے، میں آپ کے ان کے سپورٹر نے کیا کہا. مگر ہم آپ کی جو بات ہے بڑی اہم ہے. آپ کے پاس فگر ہے سر؟ بالکل ہے. جو کچھ فرمایا میں تقسیم نہیں چاہتا. میں جو بات آپ نے آخر میں کی ہے نا، یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان، دیکھیں جیسے ہم متحد ہوئے ہیں، ہم نے قوم ایک ہو کے لڑائے، ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. ہم آگے بھی چاہتے ہیں ہماری سیاسی مخالفت ہو، مگر قومی ایشوز پہ ہم یہاں تک نہ جائیں. جس طرح سینیٹر صاحب پہ بھی وہاں تک نہ جائیں جہاں تک ہم جا چکے ہیں. یہ روایت ہم تو کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا، بانی پی ٹی آئی اپنا اعتراف کر لے، سیاست میں کہہ رہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں
آج بھی سیاست کے سلطان نواز شریف ہے. اگر یہ سارے فیصلے وزیر اعظم نے کیے تو نواز شریف صاحب کا پورا آشیرواد شامل تھا ہر معاملے میں. کون سا فیصلہ؟ ہر جو فیصلہ ہوا ہے پرائم منسٹر نے کیا ہے نا. جی جی. عسکری قیادت ساتھ بیٹھی ہے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر بیٹھے. پرائم منسٹر کو جو بھی دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے فیصلے سے پاک فوج نے حملہ کیا. نواز شریف صاحب کا جو 28 مئی 98 کے جو 5 دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے ہوئے, اس کا ثمر آج ہمیں مل رہا ہے. آج بھی اس کا ثمر مل رہا ہے. اور آج بھی ہم 10 مئی والے ہیں. ہم 10 مئی سیلیبریٹ کریں گے, ہم 28 مئی سیلیبریٹ کریں گے, مگر ہم تقسیم نہیں چاہتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو جو ہم نے جواب دیا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی اور اپروول سے دیا ہے. بالکل اس کا آشیرواد. نواز شریف صاحب کو بھی دفاع میں کوئی بھی ہو, جب پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو نواز شریف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کی جو ایٹمی طاقت بنایا, جو دھماکے کیے, اس کی گونج آج بھی گونج رہی ہے. تو یہ ہماری سب اتفاق تھا. وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر کو بھی کال کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کی, پیپلز پارٹی بلاول صاحب سے بھی بات کی اس دن صبح, اور سب نے یہ بتایا کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قومی یکجہتی ہو نہیں سکتی, اور حکومت کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. اور آج بھی اگر آپ سیاست چھوڑیں, آج بھی جو چیلنجز ہیں ہم مل کے اس سے فیس کریں گے. ہم سیاست میں راستے نکل سکتے ہیں. سیاست میں کوئی تقسیم ہمیشہ نہیں چلتی. آپ تھوڑا دل بڑا کریں, ٹویٹ نہ کاؤنٹ کریں. کس نے کیا کیا سب تاریخ کا حصہ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. کریڈٹ تو لینے دینا انہیں, دل تو بڑا کریں گے. یہ بھی پاکستان ان کا بھی ہے, پاکستان ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. پاکستان کو آنچ آتی تو ان کو بھی درد ہوگا, ہمیں بھی ہوگا. یہ سب پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا فرض ہے, انہوں نے نبھایا ہے. تو کسی پہ احسان نہیں کیا کسی نے, نہ گورنمنٹ نے, نہ اپوزیشن نے, کسی نے نہیں کیا. ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی, ہمارے سیولین نے شہادتیں دی ہے, معصوم بچوں نے ہماری شہادتیں دی ہے. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, پتہ ہے یہ پچھلے 2-3 دنوں میں سب سے زیادہ یہ جو خوشیوں کی ریلیز کس پولیٹیکل پارٹی نے نکالی ہے؟ پی ٹی آئی نے. سب سے زیادہ کراچی میں, پنڈی میں کوئی 12 کے قریب نکلی ہیں, ہر جگہ پہ نکلے, پورے پاکستان میں شکر کریں آپ کو اب ریلیاں نکالنے دی جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. when it comes to Pakistan it is undisputed thing. آپ پہ کوئی شک نہیں کر رہا کہ آپ کو پہ کوئی شک نہیں. آپ محب وطن ہیں, سب محبت ہیں, سب اپنے. جب ملک کی بات آتی ہے تو سب ہم ایک ہوتے ہیں.